اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات فخر موجودات فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ وعداد کل قلب اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت حکم بن عمرو غفاری۔ حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت برید بن عاصیب کو بن عاصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا۔ رسالت بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں تھا۔ فرمایا تم دونوں اہل مشرق کے لیے دو آنکھیں ہو۔ حضرت حکم بن عمر رضی اللہ عنہ کب مشرف اسلام ہوئے، تاریخ اس سلسلہ میں خاموش ہے۔ البتہ جب سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہوئے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سیدنا حکم بن عمرو غفاری کا شمار فرزندان سرفروشوں میں سے ہے کہ ایک طرح شمشیر کی نوک پر تاریخ اسلام کا اور دوسری طرف حق گوئی کا باب تحریر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب بصرہ آباد ہوا تو حضرت حکم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ چھوڑا اور بصرہ جا کر بود و باش اختیار کی۔ 23 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو مکران تسخیر کرنے پر مأمور کیا۔ حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے سندھ کے اس پار پڑاؤ ڈالا اور گھمسان کا رنگ پڑا۔ مسلمانوں نے شکست فاش دی اور سارے مکران پر قبضہ ہو گیا۔ ڈھیروں مال و غنیمت ہاتھ آیا جن میں ہاتھی بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم بن عمرو اور دوسرے سپہ سالاروں کو حکم بھیجا کہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی جائے اور ہاتھیوں کے بارے حکم دیا کہ ان کو مسلمانوں کے علاقے میں فروخت کر کے رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے۔
تقسیم کر دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو خراساں کا حاکم بنایا۔ حضرت حاکم بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ 66 ہجری کو خراساں کے گورنر بنتے ہی جہاد کی تیاری شروع کرتی۔ اپنے دور حکومت میں ہرات، جوز، جان اور خراساں کے علاقے کے علاوہ کئی علاقے فتح کیے اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کیا۔ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے ماورا النہر میں نماز ادا کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو حضرت حاکم بن عمرو کو گوشہ نشینی اختیار کر لی اور کسی فریق کا ساتھ نہ دیا، تو حضرت حاکم بن عمرو نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور کسی فریق کا ساتھ نہ دیا۔ ان دنوں دونوں کے درمیان جنگ صفین ہو رہی تھی۔ حضرت حاکم بن عمرو نے دعا کی تھی، الہی اگر تیرے پاس میرے لیے بھلائی ہو تو مجھے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ 50 ہجری میں وفات پا گئے۔ وفات سے پہلے انہوں نے انس بن اناس کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ ناظرین، یہ نظر آنا عقیدت تھا حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔